آج یکم اپریل سے 8 چیزیں ہو جائیں گی مہنگی، ہوم لون کے سود پر سبسڈی ختم، سرمایہ کاری پر بھی چلی قینچی، ہائی وے پر ادا کرنا ہوگا زیادہ ٹیکس۔ یکم اپریل مالی سال 2022-23 کی شروعات کے ساتھ ہی کئی اصولوں میں آئے گی تبدیلی، آمدنی، اخراجات اور سرمایہ کاری پر بھی پڑے گا اثر۔ آئیے جانتے ہیں ان بڑی تبدیلیوں کے بارے میں جو آپ کی جیب کو کریں گی متاثر۔ پروویڈنٹ فنڈ، جن ملازمین نے پی ایف اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ جمع کرائے ہیں، انہیں سود پر انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ٹیکس کے حساب کتاب کے لیے رقم کو 2 حصوں میں کیا جائے گا تقسیم، ایک میں چھوٹ والا لین دین اور دوسرے میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا تعاون رہے گا جو قابل ٹیکس ہوگا۔ سرکاری ملازمین کے لیے یہ حد 5 لاکھ روپے تک ہوگی۔ سستا گھر، اگر آپ نے پہلی بار سستا گھر خریدا ہے تو ادا شدہ سود پر سیکشن 80EE کے تحت 1.5 لاکھ کی اضافی کٹوتی کا نہیں ملے گا فائدہ۔ اگر مکان کی قیمت 45 لاکھ سے کم ہے تو اب تک سود کی ادائیگی پر 1.5 لاکھ تک کی کٹوتی کا کیا جا سکتا ہے دعویٰ۔ یہ کٹوتی یا چھوٹ سیکشن 24B کے تحت دستیاب 2 لاکھ روپے کی چھوٹ کے علاوہ تھی۔ یہ فائدہ صرف ان ٹیکس دہندگان کے لیے تھا جنہوں نے یکم اپریل 2019 سے 31 مارچ 2022 کے درمیان مکان خریدنے کے لیے لیا تھا قرض۔ کرپٹو کرنسیز، یکم اپریل سے ورچوئل کرنسی پر بھی واضح ٹیکس قوانین لاگو ہوں گے۔ ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں یا کرپٹو پر 30% کا لگے گا ٹیکس۔ اگر کوئی شخص کرپٹو کرنسی بیچ کر فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ فروخت پر 1 جولائی سے 1% TDS بھی کاٹا جائے گا۔ نئے مالی سال میں صحت کی دیکھ بھال بھی ہو جائیں گی مہنگی، تقریباً 800 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 10% تک کا ہو جائے گا اضافہ، جس سے علاج کی بڑھ جائے گی لاگت۔ پین کو آدھار سے جوڑنے میں ناکامی پر جرمانہ کیا جائے گا عائد۔ یہ 30 جون 2022 تک 500 روپے ہوں گی، اس کے بعد 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر 31 مارچ 2023 کے بعد بھی پین نمبر کو لنک نہیں کیا گیا تو یہ ہو جائے گا غیر کارکٹ۔ GST، 20 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور والے کاروباری لازمی ای انوائسنگ کے دائرے میں آئیں گے۔ ہر کاروبار سے کاروباری لین دین کے لیے ای انوائس جاری کی جائے گی۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں نقل و حمل کے دوران سامان کیا جا سکتا ہے ضبط۔ اس کے علاوہ ان پٹ ٹیکس کریڈٹ جو خریدار کو ملے گا وہ بھی پڑ جائے گا خطرے میں۔ آڈٹ ٹریل، ہر کمپنی کو اکاؤنٹ سافٹ ویئر میں آڈٹ ٹریل کی خصوصیت کو ضم کرنے کی ہے ضرورت۔ آڈٹ ٹریل کا مقصد کمپنی کے لین دین میں داخلے کے بعد کی گئی تبدیلیوں کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ طلب پر آڈٹ ٹریل دستیاب کرائی جائے گی۔ سفر کرنا ہو گیا مہنگا، نیشنل ہائی وے پر سفر کرنا مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز آف انڈیا نے ٹول ٹیکس میں 10 سے 65 روپے کا کیا اضافہ۔ چھوٹی گاڑیوں کے لیے 10 سے 15 روپے اور کمرشل گاڑیوں کے لیے 65 روپے تک کا کر دیا گیا اضافہ۔ بجٹ 2022 میں کی گئی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے یکم اپریل سے صارفین پر مہنگائی کا مزید بوجھ بڑھنے جا رہا ہے۔ اے سی، فریج، ٹی وی کے ساتھ موبائل چلانا بھی ہو جائے گا مہنگا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اس سال فروری میں پیش کیے گئے بجٹ میں کئی مصنوعات پر درآمد ڈیوٹی بڑھا دی تھی، جبکہ کچھ پر اس میں کٹوتی کی گئی تھی۔ نئی فیس کا اطلاق یکم اپریل سے ہوگا، اس لیے جن خام مال پر ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے ان سے متعلق مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ہے خیال۔ حکومت نے LED بلب بنانے میں استعمال ہونے والے مواد پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کے ساتھ 6% ری ایمبرسمنٹ ڈیوٹی لگانے کی کہی بات۔ یکم اپریل سے اس کے نئے اصول کے نفاذ کے بعد LED بلب بھی ہو جائیں گے مہنگے۔ تلنگانہ میں آج سے برقی شرحوں میں ہوا اضافہ۔ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ 50 پیسے اور صنعتوں کے لیے فی یونٹ 1 روپے کے اضافے کا کیا فیصلہ۔ زراعت کے لیے استعمال کی جانے والی برقی شرحوں میں نہیں ہوا اضافہ۔ اسی طرح ہیئر سیلون اور گھریلو صارفین کے ایک کیٹیگری میں 50 یونٹ تک برقی شرحوں کی قیمت میں 40 پیسے سے 95 پیسے کا کیا گیا ہے اضافہ۔ 57 سال کی عمر مکمل کرنے والوں کو اپریل سے نئے پینشن کی منظوری کا تیقن۔ یکم مئی سے اہل افراد کے بینک کھاتوں میں جمع کیا جائے گا پینشن۔ 57 سال مکمل کرنے والے غریب افراد کو آسرا پینشن منظور کرنے کا وعدہ TRS کے انتخابی منشور میں تھا شامل۔ ہریش راؤ کا اظہار خیال، کہا اگادی تہوار کے بعد ذاتی اراضیات رکھنے والے غریب عوام کو مکانات کی تعمیر کے لیے
3 अक़सात में 3 लाख रुपये का मुआवजा भी किया जाएगा अदा। कर्नाटक में हिंदू तंजीमों की जानिब से मजहबी मेले में मुस्लिम कारोबारियों को बाइकॉट और हलाल गोश्त बेचने पर पाबंदी लगाने की सरगर्मियों पर किरण मजूमदार शाह का रद्द-ए-अमल। बढ़ती मजहबी तकसीम को खत्म करने कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोमई से की गुजारिश। ट्वीट कर लिखा, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कारोबार तब्दीली ही फिरका परस्त हो जाएगा तो ये हमारी आलमी क़यादत को करेगा तबाह। कर्नाटक ने हमेशा इजमाई तरक्की की है और हमें इस तरह के फिरके वाराना बाइकॉट की नहीं देनी चाहिए इजाजत। मरकजी हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों को किया खत्म। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव की वजाहत, मास्क पहनना है या नहीं ये हर शख्स की मर्जी पर है मुनहसिर। कोरोना केसेस में कमी का किया खुलासा, एहतियाती इक़दाम पर खुद की जानिब से पहनने का दिया मशवरा। कहा मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना रहेगा जारी, लेकिन पुलिस को इस मामले को करना चाहिए नजरअंदाज। कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में नाफिज सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का किया फैसला। जुमेरात को हुई काबीना की मीटिंग में इस बात पर लगी मोहर, अवामी मुकामात पर मास्क लगाने के लाजमी होने का ज़ाब्ता भी कर दिया गया खत्म। मास्क ना लगाने पर अब जुर्माना भी नहीं होगा आयद। मास्क लगाना है या नहीं ये अवाम की मर्जी पर होगा मुनहसिर। ब्रांड्स की दुनिया का सबसे मुस्तनद नाम मुस्तबा टेक्सटाइल्स, जहां अनलिमिटेड ब्रांड्स के कंप्लीट रेंज एक ही छत के नीचे। वन स्टॉप शॉपिंग, वन स्टॉप हैप्पीनेस। स्टाइल, क्वालिटी, फैशन, कलर्स एंड वैरायटी, हर तन पे सजा, हर मन में बसा। शख्सियत की शान, हर लिबास की जान। कपड़ों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम। हमारे यहाँ ऑर्डर्स पर भी सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, सदरी, सफारी तैयार किए जाते हैं। शादी की सब तैयारियां मुस्तबा टेक्सटाइल्स की जिम्मेदारियां। मुस्तबा टेक्सटाइल्स, पंच मोहल्ला, न्यू लाड बाजार, खिलवत, हैदराबाद।